اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے ہم اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کمال احسان ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے نام پر بار بار اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورۃ العصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ زمانے کی قسم، والعصر زمانے کی قسم، بے شک کہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بے شمار تفاسیر ہیں، بے شمار ترجمے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ ایک سادہ سا ترجمہ جو یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمانے کی یعنی کہ وقت کی قسم کھائی اور بتایا کہ انسان نقصان میں ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ نماز عصر کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پانچوں نمازوں کے درمیان میں ہے، اور اس وقت دن جو ہوتا ہے اس کے بعد ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق جو آج ایک نعت شریف میں شعر پڑھا گیا کہ والعصر جب کہہ دیا تو پھر جھگڑا کار کیا رہا، اس کا مطلب یہ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے زمانے کی قسم کھائی اللہ پاک نے، کہ جو وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا تھا اس کی قسم کھائی ہے، جس کو نعت شریف میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی وقت آپ کا تھا اور اب آنے والا وقت بھی سارا آپ کا ہے۔ تو ایک جو پہلا مطلب میں نے کہا اس کے حوالے سے بڑا ہی مختصر سا ہم گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں اس کا کیا عمل دخل ہے۔ یعنی جو پہلا ترجمہ کہ وقت کی قسم، زمانے کی قسم، اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وقت گزر رہا ہے، جو زمانہ گزر رہا ہے، جو زمانہ حال ہے، اس کی میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم کس لیے کھاتا ہوں کہ انسان نقصان، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب سمجھنے کی غرض سے دنیا کے تعلق میں، دنیا داری میں، ہماری زندگی میں، روزمرہ کے معمولات میں ہم جب کسی شے کی، کسی بات کی بہت اہمیت ہم نے بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر ہم قسم کھاتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی دوسرا شخص کوئی بات نہ مان رہا ہو تو پھر کسی ایک ایسی ہستی کی ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس بات کو، اس کی اہمیت یہ ہے یا سچ بات ہے یا بات اس کو سمجھانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کس کی قسم کھاتے ہیں، ہم انسان ہو کر دنیا کے معاملات میں ہم محض اور محض اسی شے کی قسم کھاتے ہیں جس شے کی اہمیت، جس ہستی کی قدر، قیمت، ویلیو ہماری نظروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا دنیا کے معاملات میں جب کوئی معاملہ کسی سے ہوتا ہے، کوئی شخص نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں بھی اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، یا قرآن کی قسم یہ بات ایسے ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں اگر کوئی شخص اللہ کی یا اس کے محبوب کی یا اس کی کتاب کی جھوٹی قسم ہی کھا لے اگر، تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھی اب اس نے قسم کھا لی ہے بس ہم مان لیتے ہیں، وہ سچی کھا رہا ہے یا جھوٹی کھا رہا ہے، کیوں اب اس نے نام ایسا لے دیا ہے۔ یہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے۔ یعنی ایک تو ہم بندے ہو کے، انسان ہو کر قسم کھاتے ہیں، دوسری اس شے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں جس کے بارے میں کچھ چیز ہم نے کسی کو بتانی ہو، سمجھانی ہو، اور تیسری اس شے کی قسم کھاتے ہیں جس شے کی اہمیت، قدر ہماری نظروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی دنیا کے معاملے میں، دنیا کے معاملات میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی شے کی قسم کھانی ہو
تو ہم عام کسی چھوٹی گھٹیا دنیاوی چیز کی قسم کھا لیں، اور قسم کھا لیں اور دوسرا پھر بندہ مان بھی جائے۔ اگر عام دنیا کے معاملات میں کبھی کسی نے کہا یہ پھول کی قسم ہے، فون کی قسم، پانی کی قسم، لائٹ کی قسم، یہ بڑی ایک بے معنی سی بات ہے، بڑی ایک عجیب سی بات ہے، نہ کبھی کسی نے ایسے کہا، نہ کسی نے سنا، نہ مانا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اسی شے کی قسم کھائی جاتی ہے اور ہم انسان ہو کر کھاتے ہیں۔ اب اسی بات سے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ جل مجدہ قسم کھا رہے ہیں۔ ہم بندے ہو کر قسم کھاتے ہیں، وہ اللہ بزرگ و برتر ہو کے قسم کھا۔ اگر اللہ پاک قسم نہ بھی کھاتے اور یہ کہہ دیتے کہ انسان نقصان میں ہے تو ہم مان لیتے، قرآن کا حصہ بن جاتا۔ اب سب سے پہلے وہ اللہ بزرگ و برتر ہو کر قسم کھا رہے ہیں، اور دوسری شے کہ وہ جس چیز کی پھر قسم کھا رہے ہیں اس شے کی نظر اللہ کی نظروں میں اہمیت قدر کتنی ہوگی۔ یعنی ہم اس شے کی قسم کھاتے ہیں جس شے کی اہمیت ہماری نظروں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک جس شے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی وقت کی قسم، زمانے کی قسم، وقت یا زمانہ، اس کی اہمیت اللہ کی نظروں میں پھر سب سے زیادہ ہوگی، یا خدا عالم کتنی ہوگی کہ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی۔ اور کھائی کس لیے جا رہی ہے؟ اگلی بات سمجھانے کے لیے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اب یہ جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، ہم نے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی طور پر اس کو ماپنے کا ذریعہ بنا لیا، وقت گھڑی بنا لی، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، 24 گھنٹے، اور اس کے بعد پھر رات اور دن۔ تو جو اس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، بڑے کی، یعنی ایک دن کی، ایک مہینے کی، ایک سال کی، یا ساری زندگی کی کسی شخص کی ہم بات نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا ایک یونٹ ہے وقت کا، جو دنیاوی طور پہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ایک سیکنڈ۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی زندگی وہ 10 سال کی ہے، یا 50 سال کی، یا 100 سال کی، کوئی شخص فرض کریں مر گیا، تو یہ ایگزیکٹ اگر اس کی زندگی نکالنی ہو کہ جی وہ 70 سال اور 2 مہینے اور 2 گھنٹے اور اتنا وقت اس نے گزارا اور پھر چلا گیا۔ اب یہ وقت ہمارا کیونکہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ پاک کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر اتنے سانس پھونک جاتا ہے یا لکھ جاتا ہے کہ اس نے اتنے سانس لینے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں جو زندگی دی جاتی ہے وہ سانسوں کے اوپر دی جاتی ہے، وقت کو ناپ تول کے نہیں دی جاتی۔ فرض کریں کسی شخص نے اگر 10 کروڑ سانس لینے ہیں تو وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے 10 کروڑ سانس لینے ہیں۔ جب وہ 10واں کروڑواں سانس ختم ہو جاتا ہے، آخری، بس وہ آخری ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک سانس بھی نہیں آنا ہوتا۔ تو اس اللہ کے ہاں وہ جو زندگی کا ٹائم ہے، اس کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ایک سانس ہے، ایک سانس۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم اپنی عقل سمجھ کے ہم نے جو وقت تعین کر رکھا ہے، اس کا ایک چھوٹا یونٹ ایک سیکنڈ ہے۔ تو ہم اللہ کے ہاں سے جو سانس ملتے ہیں اس ساری زندگی کی بات نہیں کرتے سمجھنے کے لیے۔ جو ہم نے وقت کا تعین کر لیا، ہم 50 سال، 100 سال یا اتنے گھنٹے، اس کی بات نہیں کرتے۔ ہم صرف ایک سانس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک سیکنڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح میں دوں گا کہ اگر ایک شخص جو دنیا کا سب سے امیر شخص ہے، سب سے امیر شخص ہے، کائنات میں اس کے پاس خزانے ہیں جس کا تعین بھی نہیں کر سکتے، اس شخص کو جو بھی اللہ نے زندگی دی ہے، جتنے بھی سانس دیے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی اس کو منٹ، سیکنڈ اور گھنٹے ملے ہیں، جب اس کا آخری سانس آ گیا اور اس نے وہ آخری سانس لے لیا اور سیدنا اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور اس کی روح قبض کر لیں، اس وقت وہ شخص آخری سانس کے وقت اگر سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے یہ کہے کہ میری ساری دولت لے لیں، جتنی اربوں خربوں روپیہ، ڈالر، پاؤنڈز، اور مجھے ایک سانس اور دے دیں، تو کیا آیا اسے ایک سانس مل جائے گا اس دولت کے عوض؟ اللہ نے تو لکھ دیا وہ آخری سانس۔ یا وہ شخص یہ کہے کہ 10 ارب خرب روپیہ لے لو اور 5 منٹ گھڑی دیکھ کے ذرا مجھے دے دو، میں نے کوئی 2-4 کام کرنے ہیں،